نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں قربانی کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ قربانی کے متعلق ایک سوال ہے کہ کون کون سے جانور کی قربانی جائز ہے؟ شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ متعین ہیں۔ تو جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے وہ درج ذیل جانور ہیں: بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی۔ ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ آگے تفصیل ہے کہ یہ جو جانور ہیں، کون سے جانور ایک شخص کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے اور کون سے جانور ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا ہے: بکرا، بکری ایک آدمی کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، دمبا، بھیڑ ایک آدمی کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گائے اور بیل زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ بھینس اور بھینسا اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض احباب پوچھتے ہیں کہ اونٹ بڑا جانور ہے، اس میں شاید 7 سے زیادہ آدمیوں کی قربانی کی جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ چاہے اونٹ ہو، اونٹنی ہو، جتنا بڑا ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 8واں آدمی شریک ہوا، 8 حصے بنائے، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جانور بھی متعین ہیں اور ان کے حصے بھی متعین ہیں، تو چھوٹے جانور ایک آدمی کی طرف سے اور بڑے جانور جو ہیں اس میں ایک کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ 7 آدمیوں کا حصہ بھی برابر ہو اور ان میں جو اخراجات ہیں، جو ان میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی برابر ہوں، تو انشاءاللہ قربانی اس کی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔